بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حرکہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پہ مسلمان ہوئے، اور جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ عیسائی تھے، جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، جبکہ سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھی۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی کی بہن نے کہا کہ میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں یعنی آزاد کر دے تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، میرا بھائی آپ کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو اس نے وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس کو تم پر اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے۔ عدی کی بہن کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن ہے، ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھ کو معاف کر دے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم تائی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں رکا کرتے۔ محمد بادشاہ نہیں، گھر میں داخل ہوئے۔ جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کی، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیے۔ فرمایا نہیں آپ بیٹھے۔ چنانچہ میں گدی پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ اب واضح رہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ بادشاہ آپ ہرگز نہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ رکوسی، عدی تم رکوسی ہو، عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تم کو یہ امر بانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، فلاش اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی تم کو شاید یہ چیز بانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔
ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کوفہ سے کئی میل دور فاصلے پہ واقع ہوگا کہ ایک عورت تنے تنہا قادسیہ کو طے کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جائے گی۔ ادی شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ ادی خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ ادی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بال و زر اور احتیاط و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ اسی کی نسبت سے اسے حاتم تائی کہلایا جاتا ہے۔ وہ یمن کا طے حاتم کا تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ اس کا نام یہ قبیلے سے تعلق تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم تائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے، ایک ملازم نے کہا۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے شدید دکھ بھی تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ رات سے پہلے ہی کرتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پہ دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا کہ یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہیں کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز سے اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کی گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا بادشاہ نوفل سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت و مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی طرف ہی جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کرے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تبھی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ خاموشی سے سپاہی حاتم کی خاکگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پہ وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تو تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ حاتم نے اسے کہا
سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی شامت آ جائے گی اور اس کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حاتم نے کہا کہ میرے ملازم آ جائیں، اس سے پہلے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے موت آ گئی وہ یہی سمجھیں گے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ حاتم عرب کے ایک مشہور قبیلے کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس کو حاتم تائی کہتے ہیں۔ یہ اپنی نیکی، سخاوت اور خدا ترسی کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہے۔ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نام جس کا نوفل تھا، اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام آوری کے دشمنی کمال ہوئی، بہت سے لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کی خاطر چڑھایا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تنے تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب گھر بار اور اسباب حاتم کا ترک کیا اور منادی کرا دی کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ ڈھان کر پکڑ لاوے 500 اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل کی چننے لگے۔ بڑھیا بولی کہ ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو حاتم کو کہیں پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفیاں دیتا اور ہم آرام سے کھاتے۔ بوڑھے نے کہا، کیا ٹر 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 کرتی ہے؟ اس دکھ دھندے میں ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھرے بازار میں بیٹے، تب نون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے بھاگ لے جاوے۔ لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آئے؟ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپ کی ہو رہی۔ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے، اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، فوراً ہی باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چلو، وہ مجھے دیکھے۔ اس بوڑھے سے کہا، اور جو کچھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تجھے دے گا۔ سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے۔ پیرے مرد نے کہا کہ اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا، تجھ کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں، وہ مال کے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم نے بہتری منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میری جان و مال کسی کے کام آوے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جائے اور انعام پاوے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا کہ اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال و جواب میں آدمی اور بھی آ پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، ترنت پکڑا اور حاتم کو لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کے لایا؟ ایسا کام ہمارے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ فتح ہمارے نام ہے۔ ایک بدذات سنگ دل بولا کہ ہم نے عرش پہ جھنڈا گاڑا ہے، کئی روز سے دھوپ دوڑ جنگل کر کے اس کو سخت پکڑ کے لائے ہیں، میری محنت پہ نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دے دیجیے۔ ایک اور ڈینگ مارنے والا شخص آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہوا۔ اس طرح اشرفیوں کے لالچ میں ہر کوئی کہتا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپ کا ایک کونے میں کھڑا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچاننا جانتے ہو تو دریافت کرو اور
پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ ساری ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو خدا نے بھی دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ سچ کہہ کہ اصل کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لایا؟ نوفل نے اس بوڑھے لکڑہارے کو پاس بلا کر پوچھا کہ حاتم، میری خاطر آپ سے چلا اپنی جان کا بھی خطرہ؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا۔ نوفل نے یہ ہمت کی حاتم سن کر متعجب ہوا اور کہا کہ اپنی جان کا بھی خطرہ؟ بل بے تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹے دعوے حاتم کے پکڑنے کا کرتے تھے، حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفی کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پہ لگاؤ کہ ان کا بھیجا نکل پڑے۔ وہیں تڑ تڑ پزارے پڑنے لگی کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے، جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم جیسے شخص ایک عالم کو اس سے فوز پہنچتا ہے۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم جیسے شخص ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر اپنی جان سے دریغ نہیں کرتا اور خدا کی راہ میں سر تا پا حاضر ہے۔ دشمنی رکھنی اور مدعی ہونا مردانیت اور جوان مردی سے بعید ہے۔ وہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی تواضع تعظیم کر کے پاس بٹھایا۔ کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو، اور گرم جوشی سے پکڑ لیا اور کہا، اور حاتم کا ملک و املاک اور مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہیں چھوڑ دیا۔ نئے سرے سے سرداری قبیلے طے کی اسے دی اور اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دی۔ وہ دعا دیتا چلا گیا۔ ایک موقع پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سخاوت میں کیا کوئی شخص ان سے آگے بڑھا ہے، تو حاتم نے جواب دیا کہ ہاں، قبیلے طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بسری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھی، اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دی ان میں مغز بھی تھا، میں نے اسے کھایا۔ میں نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً نکل گیا اور اس نے تمام بکریاں میری لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالی اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو دیکھا کہ گر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ الپوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ اس کے بدلے میں تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں میں نے اسے لٹا دی، اور کہا کہ سب کچھ لٹا کر اس نے سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا، وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ قیصر روم کو جب حاتم طائی کی سخاوت کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیصر روم نے اپنے نمائندے سے کہا اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو حاتم طائی اتفاق سے حاتم کے پاس کھانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس نے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کی دعوت کر دی۔ جب کھانا کھا چکے تو قیصر روم کے نمائندے نے حاتم طائی سے اس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ حاتم نے بتایا کہ یہ اسی گھوڑے کا گوشت ہی تو تھا۔ اس پر وہ نمائندہ بے اختیار پکار اٹھا، اللہ کی قسم میں نے حاتم طائی کو جتنا سنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا، جبکہ حاتم طائی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، تب گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور تھوڑا سا سر سے دوپٹہ سرکا، چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پہ رکھی، فرمایا بیٹا میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں،
मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आपके फैसलों से आपने सहाबा की ड्यूटी लगाई। 2 दिन 2 रातों के बाद आपके पाक असहाब दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से अतई बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा, मुसलमानों का नबी कैसा है? बहन भागकर आगे हुई बोली। भाई के मुंह पे हाथ रख के कहा, भाई गलत लफ्ज मुंह से ना निकालना। मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता जो मोहम्मद अरबी ने की है। उसने पूछा, ये सहाबा का किरदार कैसा है? कहने लगी, नमाज का टाइम होता था, ये नमाज पढ़ते थे। मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इन्होंने मेरा नहीं देखा। गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई? कहने लगी, दिल चाहता था मुसलमान हो जाओ, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर न मर जाए। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दोनों बहन भाई नबी के कदमों को चूम कर जन्नत की बहारें न लूट लें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताओ, मेरा नबी तो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत देता है, तो एक आदम की औलाद एक मुसलमान बहन के साथ वक्त पास कर रहे हो। बताओ, कल को हसैन ने नाना से पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? वो कमली वाला काफिर की बेटी के सर का दुपट्टा नहीं गिरता देख सकता, तुम अपनी मुसलमान बहनों की इज्जत से खेलते हो। वो काली जुल्फों वाला सोहना नबी, इसके सहाबा 2 दिन 2 रात के बाद एक नामहरम को बिना देखे घर पहुंचाते हैं। तुम हर वक्त अपनी मुसलमान नामहरम बहन को देखने के तलबगार हो। कोई बहन बेटी सड़क पर, स्कूल कॉलेज में, अपने किसी मकसद में, अपनी किसी मजबूरी में काम पे जा रही है तो तुम एक गंदी लोमड़ी की तरह की नजरों से देख रहे हो। जो नबी काफिर की बेटी को पूछता है, बेटा जाना चाहो तो जा सकती हो, रहना चाहो तो मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम उस नबी की उम्मती होकर अपनी मुसलमान बहन को सारा दिन नाजायज ताल्लुकात से बातें करते रहे हो। मुझे सिर्फ ये बता दो, कल को कमली वाले ने पूछ लिया, मैं तो ये सबक देकर आया था, तुमने क्या किया? तो क्या जवाब दोगे? उन बहनों से भी कहूंगा अपने वालिदैन की इज्जतें, उनकी कदरें रखें। गैर महरम मर्द से आपका सिर्फ एक रिश्ता बनता है, निकाह का रिश्ता, वरना ये सब तुम्हारी इज्जतों के ठेकेदार बने हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह से माफी मांग लो, वो मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है। पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, यही हक है। हातिम की सखावत के चर्चे घर घर आम हो गए और उसकी सखावत और फयाजी की दास्तानें ज़रबुल मिसल बन गई। इस ज़मन में बड़े अजीब और गरीब किस्से भी बयान किए गए हैं, जिनमें अक्सर सिर्फ ज़ेब दास्तान के लिए चढ़ा दिए गए। हातिम की सखावत के किस्से इसी तरह बनाए गए हैं जिस तरह उमय्या के अशार दीन के बारे में, इंतिरा के फख्र हमासा में, अबुल इताहिया के ज़ुहद में और अबुल नवाज के फहशो बेहयाई में घर लिए गए हैं। पहले वो किसी मकसद के लिए शेर कहते हैं, फिर वो जिसके मज़ामीन और असलूब से मुताबिकत रखते हुए शायर से मंसूब कर देते हैं। इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता है। जब जंग करता तो वो गालिब आ जाता है, जब वो मुकाबला करता है तो सबकत ले जाता है, जब वो जुआ खेलता है तो वो ही जीता है, जब माह रजब का चांद नजर आता है। जमाने जाहिलियत में खानदान मुदर रजब के महीने को बहुत बाइज्जत और मोहतरम गर्दानते थे। हातिम हर रोज 10 ऊंट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता और लोग उसके पास जमा हो जाते। हातिम ने नवार नामी औरत से शादी की, फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनते इफ्रज से निकाह किया। इन दोनों बीवियों से उसके 3 बच्चे अब्दुल्लाह, सिफाना और अदी पैदा हुए। आखिरी दोनों ने इस्लाम का जमाना पाया और इस्लाम से फैज़याब हुए। हातिम इसी तरह लोगों को खाना खिलाता रहा और माल लुटाता रहा और वो 578 ईस्वी में इस दारे पानी से रुखसत हो गया। बनी इसराइल की गाय का वाकया। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक ही बेटा था। उसके पास एक बछिया भी थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसका बेटा अपनी माँ के साए में परवरिश पाने लगा। कुछ साल बाद बेटा बड़ा हो गया और बहुत नेक और अपनी माँ का फरमाबरदार था। एक दिन माँ ने बेटे को उसके वालिद की बछिया, जो बड़ी होकर गाय बन चुकी थी, 3 दिनार में बेचने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब बेचने लगो तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। बेटा गाय बेचने बाजार आया तो एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आके उससे मिला और 6 दिनार गाय की कीमत लगाई, लेकिन माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा राजी न हुआ और आकर माँ को ये बात बताई। माँ ने 6 दिनार कीमत की मंजूरी दे दी, मगर इजाजत लेने की शर्त बाकी रखी। अगली मर्तबा वही फरिश्ता फिर मिला और 12 दिनार कीमत लगाई, मगर माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा फिर ना माना और जाकर माँ को बात बताई। माँ समझ गई कि हो ना हो ये कोई फरिश्ता है। माँ ने कहा,
कि अब की बार अगर वो शख्स मिले तो पूछना कि आप गायें बेचने का हुक्म देते हैं या नहीं। अगली बार मिलने पर जब बेटे ने सवाल किया तो फरिश्ता बोला, अभी इसे मत बेचो। जब बनी इसराइल इसे खरीदने आए तो इसकी कीमत ये लगाना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दिया जाए। गाय के जरिए कातिल का सुराग उन्हीं दिनों बनी इसराइल में एक वाकया हुआ। एक मालदार शख्स को उसके रिश्तेदार ने कत्ल करके लाश किसी दूसरे मोहल्ले में डाल दी। जब छानबीन के बावजूद कातिल का पता न चला तो लोगों ने इस मामले के हल के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। आपने फरमाया, एक गाय ज़िबाह करके इसका कोई हिस्सा मकतूल को मारो, वो जिंदा होकर कातिल के बारे में बता देगा। ये सुनकर लोगों ने इस गाय के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से शर्तें बढ़ती गई और बिल आखिर ऐसी गाय ज़िबाह करने का हुक्म हुआ जो दरमियानी उम्र की हो, बदन पर कोई दाग न हो, एक ही रंग की हो, रंग आंखों को अच्छा लगता हो, वो न कभी खेती बाड़ी में इस्तेमाल हुई हो और न इसके जरिए खेती को पानी दिया गया हो। जब तलाश शुरू की गई तो बयान करदा तमाम खूबियां उसी गाय में मिली जिसे फरिश्ते ने बेचने से मना किया था। चुनांचे लोग उस लड़के के पास गए और कीमत वही तय पाए कि गाय की खाल में सोना भर के दिया जाए। यूं वो लड़का भी अमीर हुआ और मालदार शख्स के कातिल का भी पता चल गया। बनी इसराइल की मलिका जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पे थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई। जनूबी फलस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फलस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चुनांचे इसराइल के बादशाह जिसका नाम अकीब था उससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनबकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। अकीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अकीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर यानी बाल बालबुक किया। इसको देखकर इसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादतगाहें तामीर हुई और उसके नाम पे कुर्बानियां दी जाने लगी और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यिर्मयाह भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलिका इज़ाबेल और बादशाह अकीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोरों शोर से जारी थी। तब यिर्मयाह अकीब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अकीब तो इस बात पे खामोश रहा, मगर मलिका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पे भड़क उठी और अपने सिपाही का नीजा लेकर हजरत यिर्मयाह के सीने में घूम दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ जमीन पे गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इज़ाबेल पे जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच के खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद अकीब और इज़ाबेल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरखास्त की। लेकिन ये बात इज़ाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पे उतर आए। हजरत इलियास ने तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला के राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अकीब महल लौटा तो इज़ाबेल ने उसे दोबारा गुमराह किया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। बनी इसराइल के 3 शख्स। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा।
فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجود عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا اور کہا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑھی کے ہاں گیا اور کہا کہ ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا سامان اسباب ختم ہو گیا اور اللہ کے سوا کسی اور سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفری ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہ تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے تمہیں اللہ نے چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہے لے سکتے ہو، بخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے اور جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحم اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 ماہ تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے،
دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کریں، مشرکوں اور کافروں کی سرگوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحم اللہ علیہ پہ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے سوتے وقت مضبوط رسیوں سے جکڑ کے باندھو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کرو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح جب حضرت شمعون رحم اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحم اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے واقعے کے بعد آپ کی بیوی استاق میں لگی رہی جب موقع ملے آپ کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کے لگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹالا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہوا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کو ان بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام رائگاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 ماہ تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمہ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی بالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرا تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تخت پہ بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا۔ وہ نیک عبادت گزار تھا۔ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پہ جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مناقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں رکھتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے خیال دل سے نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟
اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اسی طرح چارپائی پہ آ کے بیٹھے اور برائی کے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں۔ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پہ بیٹھ کے گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے پہ دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہ کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والا بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنے چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی ایک کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اور اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس جاؤں اور اس کی خادمہ بن کے رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پہ پڑی، یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پہ گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر یہ پہلی ایسی عورت رہی اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ
उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला इतना करीम है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।